ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا تبلیغ میں وقت لگاتے تھے, تبلیغ میں ایک بات سیکھی اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ایسا والد صاحب کا ایمان تھا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں والد صاحب نے وقت گزارا. ہم نے دیکھا ہمارے والد کو جب کوئی ٹینشن ہوئی 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے, میں بیمار ہو گیا تھا ایک دفعہ, مرنے لگا تھا بالکل, ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ مر جائے گا یہ. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب مسجد میں گئے, میرے لیے انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے. اگر ایمان کمزور ہوتا کسی جاہل عامل کے پاس چلے جاتے, وہ تعویذ گنڈے شروع کر دیتے. مجھے اہل حدیثوں پہ بڑا افسوس ہوتا ہے, صرف ایک اہل حدیث فرقہ ایسا بچا تھا جس میں یہ روحانی ڈرامے باز نہیں تھے, رقیہ کے نام پہ ڈرامے کرنے والے نہیں تھے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اہل حدیثوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. اہل حدیث کمیونٹی سے میری گزارش ہے, ان کو کنٹرول کرو, نکالو ان لوگوں کو اپنی جماعت سے. تو یاد رکھو روحانی عامل چاہے رائیونڈ کا مقیمین ہوگا نا, رائیونڈ کا مقیمین ڈرامے باز ہے وہ. یہ میری بات کان کھول کے سن لو, دل میں اتار لو. یہ بڑے بڑے علماء کو بیوقوف بناتے ہیں. ابھی لاہور میں ہم بیٹھے ہوئے تھے دعوت میں, ایک ڈرامے باز آ گیا روحانی عامل, تعارف کروا رہا ہے میں روحانی علاج کرتا ہوں. مجھے غصہ اس پہ آیا کہ تو میرے سامنے یہ تعارف کیوں کروا رہا ہے بھائی, تجھے شرم نہیں آتی؟ ساری دنیا کو پتا ہے میں روحانی عاملوں کے خلاف بولتا ہوں اور تو میرے سامنے آ کے تعارف کروا رہا ہے, اس کا مطلب اپنی بےزتی خود کروا رہا ہے نا. بعض لوگوں کو اپنی بےزتی اپنے ہاتھوں سے کروانے کا شوق ہوتا ہے. مجھے آ کے مت بتاؤ, میں کو پوچھ رہا ہوں تم چور ہو, اچکے ہو, تم کیا ہو, مجھے آ کے تعارف کیا کروا رہے حضرت, میں کیا کرتا ہوں روحانی علاج. میں نے کہا اس آدمی کو اپنی بےزتی میرے ہاتھوں کروانے کا شوق ہے. میں نے کہا یہ سب ڈرامے باز ہوتے ہیں. سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, اب ظاہر ایک داڑھی والا آدمی, پگڑی والا, چہرے پہ نور, وہ آپ کی خدمت میں آئے گا اور آپ اس کو کہتے ہو ڈرامے باز ہوتے ہیں, اس کی طبیعت سے بےزتی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کسی مسلمان کی ایسی بےزتی جائز نہیں ہے, لیکن جو اپنی کروانا چاہ رہا ہو اس کی فرض ہے. جتنے روحانی عامل ہیں نا مجھ سے ملیں, میں آپ سے نہیں پوچھوں گا آپ کیا کرتے ہیں. اگر میں پوچھ رہا ہوں آپ کچھ اور بتا دیں, میں یہ کرتا ہوں. لیکن اگر میرے سامنے کہہ دیا میں روحانی علاج کرتا ہوں تو پھر اپنی بے عزتی کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. ایک چور تھا, میں نے اس کو چور کہہ دیا نا, کسی کو بتا دیا کہ چور ہے. وہ میرے پاس آیا, آپ نے کیسے کہہ دیا چور ہے؟ میں نے کہا دیکھو مجھ سے بحث کی نا, تو ابھی تو میں نے اس بندے کو بتایا تھا کہ تم چور ہو تاکہ وہ تم سے ہوشیار رہے. تو اب چلے جاؤ آرام سے, میں نہیں اب لوگوں کو بتاؤں گا کہ تم چور ہو, بس یہ میں آپ سے وعدہ کر لوں. مجھے کیا ضرورت لوگوں کے معاملات میں گھسوں. مجھے غصہ اس پہ آیا کہ جس کو میں نے کہا تھا نا کہ یہ چور ہے, اس نے اس کو جا کے بتا دیا کہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے. ابے تو خود احتیاط کرتا. میں نے کہا جب لوگوں میں اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم ایک بندے کے بارے میں تمہیں بتا رہے ہیں کہ چور ہے, تو احتیاط برتو نا اس سے. جا کے اس کو بتا دیا مفتی صاحب کہہ رہے تھے تو چور ہے. وہ میرے پاس آ گیا, آپ نے کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا جو ہو گیا نا اس پہ مٹی ڈالو. اگر زیادہ ایکسپلینیشن چاہیے نا تو میں ثبوت بھی پیش کروں گا, لیکن ریکارڈنگ کے ساتھ پھر یوٹیوب پہ ڈالوں گا میں کہ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ چور ہے اور اس کے یہ ثبوت ہیں اور اس سے ہوشیار رہیں. میں نے کہا پھر جب بحث ہوگی نا تو پھر ہماری اسٹائل یہ ہے کہ ہم بحث کرتے نہیں ہیں, کرتے ہیں تو پھر یوٹیوب پہ لائیو بحث چلے گی. وہ بھاگ گیا, اس نے کہا اسی میں جتنی بےزتی ہو گئی اتنی کافی ہے, عزت کے چکر میں زیادہ بےزتی خطرناک ہے.